اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ آج جس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے سورہ رحمان، جو آپ نے اور ہم نے سماعت کی ہے۔ بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام ہے سورہ رحمان۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کو سورہ عروس القرآن بھی کہتے تھے۔ سورہ عروس القرآن یعنی سورتوں میں، قرآن مقدس میں سورتوں میں دلہن، عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ تو بڑے خوبصورت اور پیارے لب و لہجے میں اس میں بیان کیا گیا ہے، اور سننے والوں پر ایک کیف سا طاری ہوتا ہے۔ بار بار ایک آیہ کریمہ کی تکرار کی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تکرار کی گئی ہے۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے پوری سورہ میں۔ 3 رکوع کی ایک سورہ ہے اور اس میں 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ اس کی ٹوٹل آیتیں تو 78 ہوتی ہے، 78 ہوتی ہے، اس میں 30 بار یہ آیت آئی ہے۔ اگر وہ اس کو آپ مائنس کر لیتے ہیں تو بقیہ اور جو آیتیں اس کی ہو جاتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 47 ہوتی ہے۔ اگر آپ 78 میں سے 31 کو مائنس کر لیں تو 47 ہو جاتی ہے بقیہ آیتیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسری صورتوں کی بنسبت اس صورت کو یاد کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ ایک آیت اگر سب کو یاد ہو جائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہی ہے، تو 31 آیت آپ کو گویا کہ یاد ہو گئی ہے، کیونکہ 31 مرتبہ یہ آئی ہے اس کے اندر۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے عام طور پر اس کے بارے میں یہی مشہور ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ اس کو مدنی صورتوں میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو قرائن و شواہد اس میں موجود ہیں، ایک بڑی معتبر اور صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ دبلے پتلے صحابی تھے، اور ان کا قد پستی بمائل تھا، بڑے گورے جیسے اور خوبصورت تھے، لیکن قد چھوٹا اور دبلے پتلے سے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ مکے والے قرآن سنے بغیر سنے یہ لوگ اپنی اپنی ہانکتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ جادو ہے، سحر ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی سکھا جاتا ہے، اللہ کا کلام نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو کاش کہ ان کو ایک بار قرآن سنانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز بہت اچھی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز بہت اچھی تھی، قرآن بھی اچھا پڑھا۔ آپ ان کے قرآن پڑھنے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود کسی سے قرآن سننا چاہتے تھے تو کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن سناؤ، یعنی حضور علیہ السلام ان کا قرآن سننا اتنا پسند کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں گا قرآن، مکے کے کافروں کو قرآن میں سناؤں گا۔ تو کسی نے کہا نہیں، دیکھو تم کمزور آدمی ہو، وہ تمہیں بہت ماریں گے، پریشان کریں گے، اس لیے تم نے نہیں سنانا، کوئی اور ایسا آدمی ہو جس کا روب و دبدبا ہو، جس پر یہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، حوصلہ نہ کر سکے، ایسے آدمی کو تلاوت کرنے دو۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور گئے، اور جانے کے بعد جو وہ آپ کھڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو پیٹ لگا کر اور وہاں اپنے
اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو مکے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت مارا. تو اب بعض مفسرین یہ دلیل دے کر کے یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوتی تو یہ واقعہ تو ہجرت سے پہلے کا ہے، تو پھر کیسے پڑھی جاتی یہ مکۃ المکرمہ میں؟ بہرحال یہ مفسرین کا اختلاف ہے، واللہ عالم. اچھا، آپ لوگ جو روزانہ گفتگو سن رہے تھے مکے والوں سے متعلق کہ ان کا اعتراض تھا کہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا، کسی اور کوئی اور سکھا جاتا ہے یا معاذ اللہ گڑھ کے بیان کیا جاتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب اس میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن. یعنی یہ گڑھ کر نہ کہا جاتا ہے نہ کوئی اور ہے، وہ جو جوابات مکے والوں کو دیے جا رہے ہیں اس میں پھر جواب آیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں آغاز ہی اپنے صفاتی نام سے کیا، رحمان. رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے رحم و کرم کی کوئی انتہائی نہ ہو، اور اس کا رحم و کرم مومن اور کافر سب کے لیے. آپ دیکھیے اللہ کی صفت رحمان، اس کی رحمانی صفت کا جلوہ دیکھیے. اس کے کرم کے دسترخوان پر مومن بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں. نعمتیں مومنوں کو بھی مل رہی ہے، کافروں کو بھی مل رہی ہے، نیکوں کو بھی مل رہی ہے، گنہگاروں کو بھی مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے نعمت روک لے، کوئی گناہ کرے تو اللہ اس سے نعمت روک لے. ایسا نہیں ہوتا. تو وہ رحمان ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا. اب یہاں ایک اور خاص بات، جہاں اللہ تعالیٰ نے سکھانے کا ذکر کیا تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ قہار نے سکھایا، جبار نے سکھایا، اللہ نے سکھایا، بلکہ کیا کہا؟ رحمان نے سکھایا. رحمان مطلب بے پناہ مہربان، بے نہایت مہربان. تو یہاں ایک ہمیں نکتہ ملتا ہے، ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی چیز سکھانے کے لیے بیٹھو تو غصے گرمی میں ناراض ہو کر مار پیٹ کر آپ کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتے. سکھانے کے لیے صفت مہربانی کی ضرورت. جب تک تم مہربان نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتے. اور وہ کیسا رحمان ہے؟ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی صفت رحمانی کا ذکر کرتے ہوئے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر از حد مہربان، لطف و عنایت کرنے والا. اس کے ہم مسلمانوں پر کتنے احسانات ہیں. پہلا احسان کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو آپ بتائیں کہ ہمارا وجود ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہو گئے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کروں گا امام غزالی کی بات میں، پیدا کیا اور اگر پیدا کرتا چوہا بنا کے تو کیا کرتا؟ بلی بناتا، کتا بناتا، جانور بناتا اور جو چاہتا بناتا. لیکن پہلی بات تو پیدا کیا، ہمیں کرم کیا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ انسانوں میں پیدا کیا، انسان بنایا. امام غزالی اب لکھتے ہیں کہ دوسرا کرم یہ ہے کہ انسان بنایا تو گمراہ انسان نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، منافق نہیں بنایا، بلکہ انسان بھی بنایا تو ہدایت یافتہ انسان بنایا، یعنی مومن بنایا، مسلمان بنایا. نہ گمراہ ہے، نہ ہم لوگ معاذ اللہ منافق ہیں، نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں اور سیدھے راستے پہ. یہ اس کا کرم ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا کرم. وہ جسے چاہے ہدایت دے تو یہ اس کا کرم. اب یہاں پر میں امام غزالی کی بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. مسلمان بنایا،
امام غزالی تو اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مسلمان بنائے، لیکن یہاں یہ بات ایڈ کرتا ہوں، مسلمان تو نوح علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی مسلمان ہے۔ ہمیں مسلمان بنایا تو نوح علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو امتی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی نہیں بنایا، مسلمان بھی بنایا تو نبیوں کے نبی کا امتی بنایا، امام الانبیاء کا امتی، سید الانبیاء کا امتی۔ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے تو جو غلطی کرتے قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ایسے تھے ایسے تھے، لیکن ہمیں آخری میں محبوب کا امتی بنا کے بھیجا، نہ ہمارا کوئی ذکر و برائی سے کرے گا، نہ ہمارے بعد کوئی امت آئے گی، نہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور پھر کرم بالائے کرم، حضور کے امتی ہونے کا کرم کیا ہے؟ ان کو 5 وقت کی نمازیں نہیں ملی، ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملی، انہیں قرآن نہیں ملا، ہمیں قرآن ملا، انہیں سورہ فاتحہ نہیں ملی، ہمیں سورہ فاتحہ ملی، ان کو ماہ رمضان نہیں ملا، ہمیں ماہ رمضان ملا۔ اور پھر کرم کیا؟ امت محمدیہ ہونے کا احسان یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا، اس کا احسان یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ سب سے آخری میں قبر میں جائے گی اور سب سے پہلے قبر سے اٹھائی جائے گی، میدان محشر میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا، اور امت محمدیہ کا جب حساب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کو دیکھ کر کہے گا حبیب تو جسے چاہے ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ امت محمدیہ بنایا اس نے، کتنا احسان ہے اس کا، اس کرم کا کروں شکر کیسے یہ شکر ادا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے رحمان کا۔ تو امام غزالی نے 2 باتیں کہی، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہم نے اس پر ایک بات کا اضافہ کیا اللہ کی توفیق سے، پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان بنایا، پھر ایک بات آپ نے سنی کہ امت محمدیہ کا اضافہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ تیسری بات امام غزالی لکھتے ہیں پھر اس کے کرم نوازی یہ کہ اس کے کرم سے وہ میدان محشر میں ہماری مغفرت فرمائے گا، میدان محشر میں ہماری مغفرت فرمائے گا، اور مغفرت فرمانے کے بعد صرف مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ جب جنت میں داخل کرے گا تو وہاں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ اس پر بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت فرمائے گا، لیکن ہماری مغفرت ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے، مغفرت اللہ فرمائے گا لیکن شفاعت مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی۔ اور پھر جنت میں کیا مزے ہوں گے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا اور کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، کیا مزے ہوں گے جنت میں۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا کہ صفت رحمان، اس کی رحمانی صفت کی شان کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے ان لوگوں نے کا کفار مکہ نے پوچھا تھا یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ ہی کے مختلف نام ہے نا، اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، رحمان، رحیم، ستار، غفار، جواد، کریم، حنان، منان، دیان، برہان، معز، مذل، عزیز، غفور، غفار، یہ سب اس کے نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے 3000 نام، اللہ کے 3000 نام ہیں، اور 3000 نام میں سے 1000 نام دنیا میں ظاہر کیے گئے ہیں، اور ان 1000 نام میں سے اکثر نام اولیاء کو پتہ ہے، صرف 100 نام لوگوں میں ظاہر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بقیہ نام جو ہے وہ اہل اللہ کو پتہ ہے، اور ہے اس کے 3000 نام، اس کے صفاتی نام 3000۔ یہ تو کہنے والوں نے کہا، بتانے والوں نے بتایا، حقیقت کا حال اس کے کتنے نام ہیں یہ وہ جانے اور اس کا رسول جانے، تو یہ صرف اللہ کا۔ اسی لیے اگر کسی کا نام، کوئی بندے کا نام رکھا جائے تو کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، اس کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، صرف جب بھی نام رکھا جائے گا تو عبد الرحمن نام رکھا جائے گا، عبد الرحمن، عبید الرحمن، غلام رحمان، یہ نام رکھا جائے، ڈائریکٹ رحمان نہیں۔ اور اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو خالص اس کو رحمان کہنا حرام ہے، گناہگار ہوں گے۔ کسی کو بھی کسی بندے کا نام رحمان کہہ کر آپ نہیں پکار سکتے، بلکہ اس کو عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ رحمان رحمان بولتے، رحمان بھائی آؤ، رحمان بھائی جاؤ،
ایسے کرتے لوگ، یہ کہنا سخت گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ عبد الرحمن، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اب یہاں ایک خاص بات، آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے، اور اپنے محبوب کو اشیاء کے نام نہیں سکھائے بلکہ پورا قرآن سکھایا۔ سکھانے والا کون؟ اللہ۔ سیکھنے والے کون؟ رسول اللہ۔ اور کون سی چیز سکھائی جا رہی ہے؟ قرآن۔ قرآن کہتا ہے قرآن میں کیا ہے، کیا ہے اور کون سی چیز نہیں ہے قرآن میں؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب بیان کر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے منطقی بھی تھے۔ ایک بار وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو ایک جوان کھڑے ہو کے بولا کہ قرآن میں انگلش ہے کیا؟ ہم لوگ تو لوگ ہی ہیں، لوگ تو لوگ ہی ہیں۔ تو جیسا سوال ویسا جواب۔ ایسے بے وقوف لوگ قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن اب کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان، تو کیا انگلش ہے قرآن میں؟ تو بولے ہاں، قل اللہ یاد ہے، پڑھ۔ اس نے بڑا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ حالانکہ قرآن کی مراد یہ نہیں ہے، یہ تفسیر بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، لیکن انگریزی زبان میں یو بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ یو بولا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس کو سمجھایا بعد میں، لیکن کہا کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو پھر ہم بھی ایسی بات کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں۔ لیکن لوگ اب کوئی کچھ بھی منہ اٹھا کر کے بات کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں نظر آئے۔ دیکھو ایسا ہے کہ جیسے سمندر اور سمندر کے اندر جو ہے وہ پانی ہے۔ اب میرے اور آپ جیسے لوگ جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ سب کو کیا دکھے گا؟ پانی پانی پانی۔ لوگ پوچھیں گے سمندر میں کیا ہے؟ بولے پانی۔ ٹھیک، لیکن اور جانکار لوگ ہوں گے تو کہیں گے سمندر میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، اور جانکار لوگ ہوں گے تو سمندر میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر سمندر کے اندر سیپ ہے، اس میں موتی ہے، قیمتی معدنیات ہے۔ اب دکھتی تو نہیں ہے، لیکن اب وہ موتی جو نکالنا چاہے تو اس کے لیے میں اور آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو موتی نکالنے جائیں گے تو زندگی کا قیمتی موتی بھی ہاتھ سے مر جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیراک ہوتے ہیں، اور تیراک میں بھی غواص ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل سانس روک کر فن جانتے ہیں نیچے جانے کا، پھر وہ ٹٹولنے کا فن جانتے ہیں، اور پھر وہ موتی نکال کے لاتے ہیں۔ تو سمندر میں موتی ہے یہ سب کو پتا ہے، لیکن نکال ہر کوئی نہیں سکتا۔ تو بلا تمثیل جب دنیا کے سمندر میں ہر آدمی موتی نہیں نکال سکتا، تو قرآن ایسا سمندر ہے بغیر کنارے کا علم کا، جس سے ہر بندہ علم کے موتی نہیں نکال سکتا۔ جیسے اس سمندر سے موتی کے لیے کوئی تیراک، غواص، تجربے کار چاہیے، ویسے اس سمندر سے موتی نکالنے کے لیے امام اعظم جیسا علم کا تیراک اور غواص چاہیے، امام شافعی جیسا چاہیے، امام احمد ابن حنبل جیسا چاہیے، امام مالک جیسا چاہیے، امام بخاری جیسا چاہیے، غوث اعظم جیسا چاہیے، غریب نواز جیسا چاہیے، مجدد الفسانی جیسا چاہیے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے موتی نکالے ہیں علوم و معارف کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں جب سب ہے، سب آ گیا قرآن میں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سکھا دیا۔ اور جب اپنے محبوب کو سب سکھا دیا تو امتی کا یہ اعتراض کرنا کہ نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو، جب تمہارا ایمان ہے کہ قرآن میں سب ہے،
اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے قرآن سکھا دیا۔ بھئی قرآن پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو پڑھانے والا استاد جتنا علم رکھتا ہے وہ اس کے مطابق پڑھاتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کسی اپنے جیسے انسان کے پاس پڑھنے نہیں گئے۔ حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں۔ اور اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، دیکھو جب آپ کسی کو اچھی تقریر کرتے دیکھتے ہو، اچھے لب و لہجے میں بات کرتے دیکھتے ہو، اچھا لکھتے دیکھتے ہو، تو آپ کیا کہتے ہو؟ ماشاءاللہ اس کے ماں باپ کتنے اچھے تھے، کیسی تربیت کی ماں باپ نے، کیسی تربیت۔ ارے ماں باپ نہیں سکھاتے تو اتنی اچھی بات تھوڑی کرتا۔ ماں باپ نے تربیت اچھی کی، اچھا سکھایا، رائٹنگ اچھی، دیکھو یار اس کا استاد بڑا اچھا تھا، اچھی رائٹنگ سکھایا، صحیح۔ جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے تب والد کا وصال ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی تب والدہ کا وصال ہو گیا، تاکہ دنیا نہ کہے، محبوب کے اخلاق کو دیکھ کے دنیا نہ کہے ماں باپ نے تربیت کی۔ نہیں، ماں باپ تو بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جب یہ ننھے سے معصوم تھے، بچے تھے اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ باپ کا وصال تو جب یہ ماں کے شکم میں تھے تبھی ہو گیا، ماں کا وصال تو 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ تو اب یہ جو اخلاق تم دیکھتے ہو یہ ماں باپ کے سکھائے نہیں ہیں، یہ استاد کے سکھائے نہیں ہیں، رحمان کے سکھائے ہیں، اللہ نے سکھائے۔ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے ان کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن میں جب سب ہے، ہر بات کا علم ان کو ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے پیدا فرمایا اس انسان کامل کو، یعنی حضور کو پیدا فرمایا۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر ابن عباس سمیت، کہ خلق الانسان سے مراد انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے نا کہ رحمان کون ہے، یہ پوچھ رہے تھے رحمان کون ہے، تو رحمان اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے ان کو بنایا۔ اب وہ پوچھ رہے تھے رحمان کون ہے مکے والے، رحمان کون ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ رحمان نے اس محمد کو بنایا۔ ارے ذرا دیکھ لو پورے مکے میں کوئی جیسا خوبصورت ہے تو بتا دو۔ تو جب بننے والا اتنا حسن والا ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رحمان ہے جس نے ان کو بنایا۔ ان کی انگلیاں کیا کام کرتی ہے، ان کا چہرہ کیا کام کرتا ہے، ان کی ادائیں کیا کام کرتی ہیں، تو رحمان نے ان کو بنایا، انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس محبوب کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا۔ اللہ رحمان اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ محبوب کے علم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں، ارے حضور کو تو غیب کا علم نہیں تھا، انہیں تو عائشہ صدیقہ کا گمشدہ ہار کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے بندو ایسی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں۔ کسی حکمت کے تحت میرا اللہ مجھے بھلا دیتا ہے۔ دیکھو ایک آسان سی چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں اللہ کرے آ جائے، آپ سے کہتے ہیں آپ نے چابی جیب میں رکھی، گھر میں رکھی، کہیں رکھی آپ نے، اس کے بعد اچانک آپ کہتے ہیں اے میری چابی کہاں ہے، کہاں ہے میری چابی؟ تو آپ کوئی آ کر بولے گا ارے تمہیں پتہ ہی نہیں چابی کہاں ہے۔ ارے میں نے اپنے ہاتھ سے رکھی لیکن اللہ نے ذہن سے نکال دیا، توجہ ہٹ گئی وہاں سے، اس لیے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں جو نہیں بتائی، اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کے تحت محبوب کے ذہن سے وہ بات نکال دیتا تھا۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جب حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو بدر کے میدان میں حضور صحابہ کو کیوں لے کر گئے تھے، احد کے میدان میں کیوں لے کے گئے تھے؟ میں نے کہا چل بھئی اچھا حضور کو نہیں تھا، اللہ کو تو تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کو تو ہے نا علم غیب،
نبی کو نہیں مانتے ہو، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، تو پھر اللہ نے وہی نازل کر کے کیوں منع نہیں کیا کہ بدر میں مت جاؤ 14 کی شہادت ہو جائے گی، احد میں مت جاؤ 70 کی شہادت ہو جائے گی، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جائے گا؟ تو اللہ نے کیوں منع نہیں کیا؟ اللہ کو تو تھا نا علم غیب۔ اس طرح کی باتیں لوگ پاگل پن کی کرتے ہیں، مسلمان ہو کر ایسی واہیات باتیں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، حضور کا جنگ میں لے جانا صحابہ کو یہ علم غیب کے منافی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم بھی ہو، اللہ نے بھلا دیا ہو اور یاد نہ دلائی ہو، اور اگر حضور علیہ السلام کو معلوم بھی ہو، ارے جب حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں یہ نشان لگا کے کہہ رہے ہیں یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، تو جب دوسروں کے مرنے کے بارے میں پتہ ہے کل کی جنگ میں یہ مریں گے، تو کیا اپنے صحابہ کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ تو پھر کیوں لے گئے؟ تو لے اس لیے گئے کہ جب یہ جائیں گے تو مرتبہ شہادت پائیں گے، وہاں لے جانے سے ان کا نقصان نہیں ہوا۔ ارے موت آئی تھی اس دن تو مرنا ہی مرنا تھا، لیکن گئے جنگ میں تو شہادت کا مقام پا گئے، اور واللہ ساری اموات میں سب سے بہترین موت وہ ہے جو شہادت کی موت ہے۔ شہادت کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ تو لوگ اپنے اپنے طور پر جواب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس طرح کی واہیات باتیں نہ کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں، یہ سب حساب میں اپنے محور میں جو ہے اپنے اپنے مقام پر، اپنے مقام سے کوئی تجاوز نہیں کرتا، اپنے مقام سے کوئی نکلتا نہیں۔ یہ جو مہر و ماہ کا نظام ہے، جسے ہم اپنی زبان میں نظام شمسی کہتے ہیں، یہ جو نظام شمسی چل رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے دن بھی آتے ہیں، ہماری راتیں بھی آتی ہیں، ہماری صبح بھی آتی ہے، ہماری شام بھی آتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ سب حساب و کتاب میں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں ڈوبتا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں رکتا، یہ سارا نظام رحمان کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے حکم سے سب کے سب اپنے اپنے مقام پر چاہے وہ اپنے اپنے محور میں چاہے وہ گردشیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا، ادھر سے ادھر نہیں نکلتا۔ اور پھر فرمایا جو آسمان کے تارے ہیں اور جو زمین کے درخت ہیں وہ سب میرے اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں۔ تارے بھی سجدے میں ہیں اور درخت بھی سجدے میں۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی درخت تو کھڑے ہوئے ہیں، یہ سجدے میں کیسے ہیں؟ تو ہمارے مفسرین نے لکھا یہاں سجدے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے سر کو رکھ دینا، یہ بھی سجدہ ہے۔ تو سب کا سجدہ جدا جدا ہے، سب کا سجدہ، ہمارا سجدہ یہ ہے کہ ہم اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ ہے، اور دوسری مخلوق کا سجدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، یہ ان کا سجدہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تارے بھی سجدے میں ہیں اور درخت بھی سجدے میں ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا نجم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے پودے جس کا کوئی تنا نہ ہو اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ نجم کا معنی تارے بھی ہوتے ہیں، اور نجم کا معنی چھوٹے چھوٹے پودے جس کو ہم جڑی بوٹیاں کہہ لیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، درخت بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے آگے سر خمیدہ ہے اور اپنا سر جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، اور آپ کہیں گے کیسے یہ سر جھکائے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو درخت ہیں آپ ان کو کتنا بھی کھاد دیں، کھاد کتنی بھی ڈالیں، پانی کتنا بھی ڈالیں، جو دینا وہ دے دیں، لیکن یہ پھل اسی موسم میں لاتے ہیں جس موسم میں اللہ پھل لانا چاہے۔ ایسا نہیں کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آم کے سیزن میں آم ہی آئیں گے، آم کے سیزن میں آم ہی آئیں گے، تربوز کے سیزن میں تربوز ہی آئے گا، خربوز کے سیزن میں خربوز ہی آئے گا، اور جو بغیر سیزن کے آئے گا وہ صحت کو فائدہ نہیں دے۔ کچھ لوگ ہیں نا بغیر سیزن کے بھی لانا چاہتے ہیں، وہ صحت کو فائدہ نہیں دے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا
پھل کھایا کرو تو سیزنی پھل کھایا کرو اور سیزن کے اعتبار سے کھایا کرو. یعنی کہ تربوز آپ کو مل جائے سردی میں نہیں کھانا, سردی میں مل جائے نہیں کھانا, اس کا سیزن ہی نہیں ہے. تربوز کا سیزن گرمی میں. آم مل جائے سردی میں نہیں کھانا, اس کا سیزن گرمی میں. گرمی کا اینڈ اور جو وہ بارش کا جو موسم ہوتا ہے تو یا شباب کی جو گرمی ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو یہ وہ سیزن, آم کا سیزن یہ ہے. اس کے علاوہ ملے تو آپ دیکھنا یہ کہیں چھپا پا کے رکھا گیا ہوگا یا زبردستی لانے کی کوشش کی گئی ہوگی. تو سیزن کے مطابق پھل کھایا کرو. یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں, بزرگوں کے اقوال میں سے قول بیان کر. ہمارے بڑے بزرگوں نے, اولیاء اللہ نے سیزن کے مطابق پھل کھایا. معلوم کر لو کون سے پھل کا کیا سیزن ہوتا ہے. بلکہ ایک آسان سی چیز ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ پھل ہمیشہ موسم کے اعتبار سے آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں تربوز, اس میں پانی ہوتا ہے, پیاس بجھاتا ہے, آتا ہے گرمی میں, گرمیوں میں آتا ہے, اور اس کی لذت جو سیزن کے موقع پہ ہوگی وہ اور دنوں میں نہیں ہوگی. بڑی تاثیر رکھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے, کہ اگر کوئی اپنے پیٹ کو دھلنا چاہے, پیٹ کو واش کرنا چاہے, تو وہ خالی پیٹ بھر کر تربوز کھا لے, اس کا پیٹ دھل جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تربوز انسان کے پیٹ کو واش کر دیتا ہے, دھل دیتا ہے. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا, خالی پیٹ, اگر پیٹ میں تکلیف ہو, گڑبڑ ہو, خالی پیٹ کھائیے, تربوز فائدہ دے گا. اور بھی خربوز حضور علیہ السلام جب کھاتے تھے تو فرماتے تھے اس کے ساتھ کھجور ملا کے کھاؤ. فرماتے تھے کہ خربوزے کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے مار دیا کرو. ابھی اسی پہ بات چلے گی تو پھر بات ہوگی, لیکن یہ کھانے پینے کا آپ کہیں گے کہ یہ کون سا عنوان نکلا ہے, لیکن یہ بھی طب نبوی کا ایک حصہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, طب نبوی کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہم لوگ جو ہاتھ آ جائے بس وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں اپنی صحت کا خرابہ کر لیتے ہیں. تو پھلوں کو موسم کے اعتبار سے کھانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ جڑی بوٹیاں اور درخت یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے. پھر اللہ, چونکہ انہوں نے پوچھا تھا نا یہ رحمان کون ہے, تو پھر اللہ نے جواب دیا ان کو کہ آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے. جو آسمان کی بلندی ہے, کبھی اس پر غور کیجئے. آسمان کی بلندی پر ہم لوگ عمارتوں کے اندر چھت ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو پیلر تو دینا پڑتا ہے, ٹھیک, اور جتنی اونچی چھت ہوگی اتنے پیلر کے اور ٹیکے اور اس کو انتظامات زیادہ کرنے پڑیں گے. لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے, اتنا بڑا آسمان, کوئی پیلر نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیا چیز ہے, اتنا بڑا آسمان کس نے بلند کیا؟ رحمان نے, میرے اللہ نے, رب محمد نے بلند کیا. تو اس نے آسمان بلند کیا اور پھر فرمایا کہ اس نے میزان عدل قائم کی. میزان عدل قائم کی یعنی ہر چیز میں وہ عدل چاہتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا اور رک کر کے یہاں کچھ بات کروں گا, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ عنوان آیا ہے عدل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان عدل قائم کی ہے. اس کے یہاں ہر چیز اعتدال سے ہے, ہر چیز کے لیے عدل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے. ہر چیز میں عدل, حتیٰ کہ تم اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرو, اپنی ذات پر بھی ظلم مت کرو. اپنی ذات, شروع کرتے ہیں ذات سے, اپنی ذات پہ بھی ظلم نہ کرو. جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ 2-3 گھنٹہ سوئیں گے, 4 گھنٹہ سوئیں گے اور صرف کام میں لگے رہیں گے, محنت کریں گے, یہ کام وہ کام وہ کام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اپنے جسم کے ساتھ ظلم مت کرو. یعنی اتنا کام مت کرو کہ تم اپنے آپ پہ ظلم کرنے لگو, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. نہیں, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی, رات کو سو,
دن کام کے لیے بنایا، دن میں کام کرو، اور اگر رات کو کسی وجہ سے کام کرتے ہو نہیں سو پاتے تو دن میں وقت نکال کے سو جاؤ۔ کم سے کم اپنے جسم کو کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے کی نیند دیا کرو، اپنے جسم پہ ظلم مت کیا کرو، اور 8 گھنٹے سے زیادہ بھی مت سویا کرو، کیونکہ جو زیادہ سوئے اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، اور جو کم سوئے اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ آقا فرماتے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہیں اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے۔ جب اس کو نیند آئے اس کو نیند دو، جب اس کو بھوک لگے اس کو غذا دو، جب اس کو پیاس لگے اس کو پانی دو، جب وہ بیمار پڑ جائے اس کا علاج کراؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد اس نے اپنا علاج نہیں کرایا اور اگر وہ مر گیا اسی حالت میں تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ عذاب اس لیے دے گا کہ تو نے علاج کیوں نہیں کرایا۔ تو جب بیمار ہو جاؤ تو اپنا علاج بھی کراؤ، یہ جسم کا حق ہے۔ اس کو اچھا لباس دو، ایسا نہیں کہ سردی ہو باہر پڑ رہی ہو، اولے پڑ رہے ہو تو بہادری سے نکل جاؤ مجھے سردی نہیں لگتی، مر جاؤ گے، نقصان ہوگا۔ گرمی کے کپڑے اوڑھ کر کے نکلو۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام خیر البشر تھے، سید البشر تھے، انہوں نے مولا کائنات کو دعا دے دی، علی جا تجھ پہ نہ سردی اثر کرے نہ گرمی اثر کرے، دعا دے دی۔ تو آپ سخت سردی میں بھی ایک دم ہلکے کپڑے پہن کے نکلتے تھے، سردی نہیں لگتی تھی ان کو، اور سخت گرمی میں بھی موٹے کپڑے پہن لیتے تھے، ان کو گرمی بھی نہیں لگتی تھی۔ تو جس کو دعا دے دی سردی گرمی کی اثر نہ کرے اس کو سردی گرمی اثر نہیں کرتی تھی، لیکن خود کا حال یہ تھا کہ سردی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے گرمی کے لباس پہنتے تھے۔ یعنی دنیا کو قانون دیا کہ سردی گرمی کے لحاظ سے بھی تمہیں اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اتنا بھی کم مت کھاؤ کہ کمزور ہو جاؤ، اتنا زیادہ بھی مت کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ، ڈکارے لینے لگو، الٹیاں کرنے لگو۔ اعتدال، اعتدال کہتے ہیں نہ ادھر پڑنا جھکے نہ ادھر پڑنا جھکے، بالکل ایسے کاٹا رہے، بالکل بیچ میں کاٹا رہے ترازو کا، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ یہ اپنی ذات کے حوالے سے ہو گیا اعتدال۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی اولاد میں بھی اعتدال کرو۔ جیسے اگر عید کے موقع پر آپ کے 4 بچے ہیں، کسی ایک کو آپ نے 4 ڈریس سلائے تو ان تینوں کو بھی آپ کو 4 ڈریس سلانا چاہیے۔ ایک کو 4، ایک کو 3، ایک کو 2، ایسے نہیں چلے گا۔ اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ اللہ کو عدل پسند ہے۔ ایک سے زیادہ اولاد ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں آپ کے پاس ہے، آپ کے زیر تربیت ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، یہ تو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، چپل ہے، عید کے موقع پہ ایسے بہت ہوتا ہے۔ جو بچہ بڑا چہیتا ہوتا ہے اس کے لیے بہت رعایتیں ہوتی ہیں۔ جو بچے بہت زیادہ، بچے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ دل زیادہ آتا ہے، جن کے ساتھ انسان کا دل زیادہ لگا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے انسان کا، تو ایسی صورت میں آدمی ادھر ہی توجہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال۔ ایک خاتون آئی بارگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں، اور آنے کے بعد غریب تھی وہ، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس عورت کو ایک کھجور دی۔ تو اس نے دونوں بچیوں کو دیکھا اور کھجور کے برابر ٹکڑے کیے اور برابر ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ اما عائشہ کو بہت اچھی لگی یہ بات، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بہت اچھی لگی۔ وہ جب عورت چلی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آقا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے ایک عورت کو، غریب عورت کو کھجور دی، اس نے دونوں برابر ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں میں تقسیم کیا۔ آقا نے فرمایا اس نے صحیح کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتی، برابر نہ کرتی بلکہ کم زیادہ کرتی اور کم زیادہ دیتی تو قیامت کے دن اس کھجور کی غلط تقسیم پر اللہ اس سے پوچھتا، اس کو عذاب دیا جاتا۔ اب بتاؤ کہ دونوں بچیاں اسی کی ہیں، کھجور اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی نے دیا تھا، تو بھی وہاں برابر کی تقسیم اس پر لازم قرار دی گئی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں نظام ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حصہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اولاد کے ساتھ برابری کرو۔ ہاں پیار کے معاملے میں چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ پیار کس سے زیادہ ہوگا۔
کس سے زیادہ دل لگے گا، یہ کنٹرول کے باہر ہے. تو اس میں پھر آپ جس کو چاہیں وہ جدھر دل چلا جائے ادھر زیادہ پیار دے سکتے. لیکن جو چیزیں اختیار میں، تقسیم کا معاملہ، حصے بکرے کا معاملہ، کپڑوں کے سلانے کا معاملہ، ان ساری چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ نے اعتدال قائم کیا. اسی طرح کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو ان کے درمیان بھی اعتدال کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہو سکے تو کہیں پر آپ جج نہ بنے، حکم نہ بنے، فیصل نہ بنے. اور اگر آپ فیصل بنے، جج بنے، اگر آپ کو کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو پھر وہاں بھی آپ انصاف سے کام لیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، پنچایتوں میں بیٹھتے ہیں، ایک طرف مالدار ہے ایک طرف غریب ہے، بولی بدل جاتی ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ ایک طرف کمزور ہے ایک طرف طاقتور ہے تو بولی بدل جاتی ہے. انصاف لوگ نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے جو وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ ایک لڑکی آئی ایک مقدمہ لے کر، تو اس کا مقدمہ آپ نے سن لیا، اور سننے کے بعد دوسرے سے مقدمہ سنے بغیر آپ نے یہ سوچا کہ میں فیصلہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے دوسری طرف کا مقدمہ سنا بھی نہیں ہے اور تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس لغزش پیغمبرانہ پر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جہاں رونے سے آنسو گرتے تھے وہاں گھاس پیدا ہو گئی. جب گھاس پیدا ہوئی تو آپ نے اس کی مولا دیکھ میں نے کتنے آنسو بہائے. تو جواب ملتا ہے داؤد تجھے اپنا رونا تو یاد ہے لیکن تجھے اپنی لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں. اور اس طرح کے کام ہم کتنے کرتے ہیں. اس لیے عدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا. بلکہ کہیں ایسا بھی ہو کہ ایک طرف مسلمان آئے اور دوسری طرف کافر آئے اور عدل کی بات ہو تو یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، جو سچی بات ہے وہ فیصلہ کر دو. آؤ اس کی مثال دیکھو. بہت پیارا سا خوبصورت سا واقعہ. ایک مرتبہ ایک معاملہ ہو گیا ایک مسلمان کے اور ایک یہودی کے درمیان. بظاہر ایک شخص مسلمان تھا، حالانکہ وہ مسلمان صحیح معنی میں نہیں تھا، وہ زبان سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا. لیکن بہرحال تو کلمہ پڑھتا تھا. وہ ایک یہودی تھا کھلا ہوا کافر یہودی، اور ایک تھا کلمہ پڑھنے والا آدمی. دونوں میں مسئلہ ہو گیا. جب دونوں میں مسئلہ ہوا تو یہودی نے کہا اس نام نہاد مسلمان سے کہ چلو تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کراتے ہیں. اس نے تھوڑا سا نکھر نکھر کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ فیصلہ ہونا کیا ہے، کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا. تو بہرحال جب حضور کے پاس گئے دونوں تو دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ رکھا. تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا. مسلمان یہ نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھتا ہے، ایسا نہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو اس نے کہا نام نہاد مسلمان نے کہ یہ فیصلے کو میں نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس فیصلہ کرا، عمر فیصلہ کریں گے. اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے. اس کو اتنا یقین تھا کہ یہاں جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ہٹ کر وہاں فیصلہ، کیونکہ یہ استاد ہے وہ شاگرد ہے، استاد سچا شاگرد سچا، بات وہی ہونی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دونوں نے اپنی بات رکھی. بات رکھنے کے بعد فاروق اعظم اس سے پہلے کوئی فیصلہ سناتے، یہودی نے کہا عمر جو فیصلہ سنانا ہے سنا دینا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سن لو. یہ فیصلہ، یہ مقدمہ لے کر ہم تمہارے نبی کے پاس جا چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا تمہارا بھائی ہے مگر اس کو مانتا نہیں ہے، کہتا عمر کے پاس چل کے فیصلہ کرائیں گے. تو تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، اب اس کے بعد آپ کو جو فیصلہ کرنے کریں. فاروق اعظم نے کہا رکو میں آتا ہوں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے گھر میں، تلوار لائی اور تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دی اور اعلان کیا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے عمر اس کے ساتھ یہی فیصلہ کرتا ہے، عمر اس کے ساتھ یہی فیصلہ کرتا ہے. اب پورے مدینے کے منافقین ہنگامہ،
عمر نے مسلمان قتل کیا، مسلمان قتل کیا، مسلمان قتل، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہنگامہ ہوتا ہے نا، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں کی برائیاں کون کر رہے ہیں؟ دیکھتا نہیں نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں علم غیب کو لے کر گالیاں دیتے ہیں، ذرا یہ بھی تو دیکھو، وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتا ہے لوگوں کو، وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہاں بھی ہنگامہ تھا، مسلمان کو مارا، مسلمان کو مارا۔ فاروق اعظم آئے، عمر کیا ہوا؟ منافقین کھڑے تھے سب، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مارا۔ یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین قرآن لے کر آ گئے، محبوب جو تیرا فیصلہ نہیں مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ پڑھ پڑھ کر چاہے جتنا حلق سکھا لے، مسلمان نہیں ہو سکتا پیارے جب تک وہ تیرا فیصلہ نہیں مانے۔ یہ ہے ایمان اور عقیدے کے معاملات۔ لیکن حضور کا انصاف، یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ وہ انصاف کرتے ہیں، ہمیں بھی انصاف کرنا ہوگا۔ پھر آگے بیان کیا کہ اللہ نے انصاف، میزان قائم کیا، عدل قائم کی ہے۔ پھر اللہ نے آگے بیان کہ اسی لیے جب اللہ عدل کو پسند کرتا ہے تو تم بھی جب ناپ تول کرو تو تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، برابر تولو۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت لو تو زیادہ مت ناپا کرو، لیتے وقت زیادہ مت تولا کرو، اور دیتے وقت کم مت تولا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا آپ سن چکے، تو ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، خیر اب تو ترازو ماشاءاللہ جو وہ الیکٹرانک ترازو آ گئے ہیں، اور جو وہ اس کے اندر کافی میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی اچھائیاں بھی ہے، تو اس لیے اب وہ ہاتھ والا معاملہ ہوتا تھا، سبزی بیچنے والی خواتین آتی تھی اور یوں کرتی تھی، کبھی کبھی جو ناپ ہوتے تھے اس میں کچھ بھر دیا جاتا تھا، بہت سی چیٹنگ ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ البتہ اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض گوشت بیچنے والے ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ گوشت ڈالتے ہیں تو وہ جھٹکے سے ڈالتے ہیں، ایسا میں نے سنا ہے۔ میں کبھی گوشت لانے گیا نہیں، لیکن میں نے اب آپ ہی لوگ آ کر بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے۔ کبھی ایسا اتفاق مجھے نہیں ہوا ہے، لیکن لوگوں نے بتایا، سب ایسے نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ بتایا تو بات آئی تو میں نے کہہ دی، وہ جھٹکے سے یوں ڈالتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ جب وہ گوشت ڈالتے ہیں تو وہ گاہک سے ہڈیاں چھپا کر ڈالتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ بیچتے بھی تو گوشت بول کر ہی ہے نا۔ جب ہم بھی جاتے ہیں تو کیا بول کر جاتے ہیں کہ میں گوشت لینے جا رہا ہوں، یہ تھوڑی کہتے ہیں ہڈیاں لینے جا رہا ہوں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ گوشت دیتے وقت احتیاط وہ یہ کریں کہ گوشت ڈالیں، اگر وہ ہڈیاں چاہے جتنی ڈالنا چاہیں گاہک کے سامنے ڈالیں، اس کی رضا سے ڈالیں، خوشی سے۔ چھپا کے ڈالنا یہ دھوکہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہمارے یہاں بکرا جب بیچتے ہیں قربانی کے موقع پر بھی، اور ایسے عام بھی، جب بکرا بیچتے ہیں تو اس کو پہلے چنا یا کوئی ایسی چیز کھلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پیٹ بھر کر پانی پلاتے ہیں تو وہ پھولا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے بازار میں، تو دیکھا کہ کوئی غلہ بیچ رہا ہے، یعنی اناج بیچ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر گیلا پن تھا۔ حضور نے فرمایا یہ دھوکہ نہ کرو، اگر یہ گیلا ہے تو اس کو اوپر کرو، سوکھا اوپر رکھ کر کے گیلا نیچے چھپا کر کے ایسا نہیں کیا کرو، یہ دھوکہ ہے۔ تو لین دین کے اندر بہت اعتدال ہونا چاہیے۔ اور آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب آپ قرآن کے طالب علم بن ہی گئے ہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی ہمیں قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ اس لیے کاروبار کرو تو سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سچے تاجر
جو سچے تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تجارت کی، لیکن ہمارا انداز تجارت اور ان لوگوں کا، بزرگوں کا انداز تجارت کتنا بدل گیا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا کاروباری معاملات میں، آپ دیکھیے کہ وہ بس دیکھتے رہیے کہ داڑھی ان کی دیکھو، ٹوپیاں ان کی دیکھو، کپڑے ان کے دیکھو، باتیں ان کی ایسی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ولی سے کم نہیں ہے، لیکن لین دین کر کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل زیرو ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک عورت آئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگی آپ کپڑے کے تاجر تھے۔ اکثر اولیاء اللہ کپڑے کے تاجر ہوئے، اکثر اولیاء اللہ، اکثر ولیوں کو دیکھیں وہ کپڑوں کے تاجر ہیں اور بہت برکت ہے اس کے اندر، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے مالیگاؤں میں بھی اکثر لوگ کپڑے ہی کی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اس شہر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بس ضرورت ہے ایمانداری کی، دیانت داری کی، دیکھو بہت برکت ہوگی۔ کپڑے کی تجارت میں اللہ نے بہت برکت دی۔ تو امام اعظم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی حضرت میں غریب عورت ہوں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا ہے، تو آپ مجھ سے منافع مت کمائیے، جتنے میں آپ نے آپ کو یہ جتنے میں پڑا ہے، جتنے میں آپ کی خریدی ہے اتنے میں مجھے دے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے، جتنے میری خریدی ہے اگر تو اتنے مانگ رہے تو میں اتنے میں دے دیتا ہوں، 4 درہم دے دے مجھے، 4 درہم میں لے جا کپڑا۔ وہ ہنسنے لگی، کہا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے، یہ 4 درہم کا تھوڑی ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا 4 درہم کا۔ آپ کہہ رہے تھے، بولے اللہ کی بندی، اصل میں جب میں نے یہ کپڑا خریدا تو اس کے ساتھ میں نے ایک تھان اور خریدا تھا، اس کو الگ سے نہیں خریدا، میں نے 2 کپڑے مل کر ایک ساتھ خریدا تھا، تو اب چونکہ اس کا جو ایک ساتھی تھا کپڑا وہ بک گیا اور اس میں مجھے اتنا منافع مل گیا کہ اب یہ جو کپڑا ہے وہ مجھے صرف 4 درہم میں پڑا ہے۔ اب جب 4 درہم میں پڑا ہے تو تو نے جو کہا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، تو اس لیے اب یہ 4 درہم میں تو لے کے جا، کیونکہ اب مجھے پڑا ہی گھر میں اتنے میں، تو میں کیا کروں، لے جا، لے چلی گئے، لے کے چلے۔ اور ہمارے یہاں قسم کھاتے رہے، قسم سے بھائی یہ تو اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے، جبکہ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس سے کم کا ہے، لیکن نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا لے جاؤ یار، آپ سے تھوڑی زیادہ لیں گے، لینا تو مولانا سے ہی زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار میں تو امام ہوں، مجھ سے بھی اتنا لے گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے کچھ امام لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر وہ کبھی جاتے ہیں یار میں امام ہوں یار مجھ سے بھی اتنا لے گا، بہت بھیانک جملہ ہے، میں امام ہوں مجھ سے اتنا لے گا، اس کا مطلب آپ اپنی امامت کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت کے یہاں، امام اہل سنت کے ایک سبزی بیچنے کے لیے آیا، گلی میں سبزی بیچنے والے بیچتے ہیں سبزی، تو آپ نے پوچھا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا اوروں کو، جیسے ایگزامپل سمجھانے، اوروں کو 2 روپے میں دیتا ہوں، آپ کو 1.25 میں دوں گا کیونکہ آپ عالم ہیں۔ فرمایا میں نہیں لیتا، میرے علم کو چونی کے بدلے نہ خرید، میرے علم کو چونی کے بدلے نہ خرید، اوروں کو جتنے میں دیتا ہے مجھے بھی اتنے ہی میں دے، میرے علم کی قیمت نہ لگا۔ یہ تھی غیرت ہمارے بزرگوں کی، اور ہم جا کے کہتے ہیں یار میں تو امام ہوں یار، آپ مجھ پہ رحم کرو، استغفر اللہ، اپنی امامت کی قیمت نہ لگاؤ۔ یہ 54-58 کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کم نہ تولو، انصاف کے ساتھ تولو، اور جب کبھی لینے کے لیے جاؤ تو اس میں بھی کوئی لیتے وقت بھی چیٹنگ نہ کرو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیں گے اور بہت مہنگا دیں گے، اور جب لیں گے تو بہت گراں کے لیں گے، اور اگر کوئی بھولا بھالا آدمی نظر آ گیا اس کو تو بیوقوف ہی بنا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، اور پھر اس زمین کے اندر اس نے پھل پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، گلاف والی کھجوریں، اور اناج بھی پیدا کیا، بھوسے والا خوشبودار پھول پیدا کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔
چونکہ وقت ہو گیا ہے میں اس کو بہت اختصار سے لینا چاہتا ہوں. زمین اللہ نے مخلوق کے لیے، چرند پرند ساری مخلوق کے لیے اللہ نے زمین پیدا کی ہے. اس لیے یہ زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اللہ نے بنائی ہے، مخلوق کے لیے بنائی ہے. اس میں چرندوں کا بھی حق ہے، پرندوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. تو اس لیے یہ زمین ہے اللہ کی مخلوق کے لیے. اور پھر یہ زمین صرف بنا کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ زمین سے اللہ نے پھل پیدا کیے، پھل بھی اللہ نے پیدا کیے. اور غلاف والے پھل، غلاف والی کھجوریں. دیکھو بہت سارے ایسے پھل ہیں جس کے اوپر غلاف یعنی چھلکا ہوتا ہے. یہ چھلکا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کتنی باریک باتیں کرتا ہے. چھلکا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ چھلکا نہیں ہوگا اس پہ پرندے چرندے مکھی مچھر سب بیٹھیں گے اور وہ تمہارے لیے پھر صحت مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے گا. آپ جب آم کھاتے ہو اس کے اوپر چھلکا رہتا ہے، جب چھلکا ہٹا دیتے ہو تو اس کے وہ بالکل کھانے میں آپ کے لیے صحت مند بھی ہے. تربوز کھاتے ہو اسی طرح غلاف والی کھجوریں، اس کا چھلکا ہٹاتے ہو تو آپ کو وہ چیزیں بالکل صحیح سالم اور صحت مند کھانے کے لیے ملتی ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی. تو یہ کس نے بنایا؟ میرے اللہ نے بنایا، رب نے بنایا. دیکھو آج سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے دور میں پھلوں پر پھولوں پر ڈسکس کرنا آسان ہے. یہ 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن یوں پردے اٹھا رہا ہے کہ یہ سب ہم نے بنایا. لوگوں کو تو اس وقت تو پتا بھی نہیں تھا کہ کھجوریں بھی غلاف میں ہوتی ہے، کھجوریں بھی غلاف میں ہوتی ہیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا. پھل بھی شان کے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا. پھول آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں جو پھولوں کا تعارف ہوا ہے یہ ایران سے آئے. ساری بیلیں یہ پھول سب جب بادشاہ لوگ آئے تو وہ اپنے ساتھ یہ سب لاتے رہے. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے پھول نہیں تھے. یہ گلاب، یہ چمپا، جوہی، بیلا، موگرا، یہ سارے پھول ادھر سے آئے ہوئے. اسی لیے آپ ان کے نام بھی دیکھیں، ناموں پر بھی اثر نظر آتا ہے، ناموں پر بھی اثر نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حالانکہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر 500-600 سال پہلے یہ سب چیزیں آئی ہیں اور قرآن 1450 سال پہلے. جبکہ ہندوستان کوئی معمولی ملک آج سے 500 سال پہلے بھی نہیں تھا. 500 سال پہلے بھی یہ بڑا ملک تھا، سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک تھا. یہ ملک کا حال یہ تھا حضور علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے، آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اہل عرب یہاں تجارت کے لیے آتے تھے، ہند والے وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے. گرم مسالوں کی یہاں جو کاشت ہوتی تھی وہ وہاں بہت قیمت میں بکا کرتی تھی. تو تجارتی تعلقات تھے، لیکن پھر بھی پھلوں کے پھولوں کے معاملے میں بہت لوگ بہت پیچھے تھے. اور قرآن اتنی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن اس شان سے بات بیان کر رہا ہے کہ غلاف والی کھجوریں، غلاف والے پھل اور پھولوں کی یہ حال. نکہت گل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ خوشبودار پھول بھی ہم نے پیدا کیے، اناج بھی ہم نے پیدا کیا اور اناج کے ساتھ بھوسا بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ یہ بھوسے کا کیا کام ہے؟ اناج تو ہمارے لیے، بھوسے کا کیا کام؟ تو بتایا جا رہا ہے بندے صرف تو نہیں ہے نا، وہ تیری ہل چلانے والی وہ جانور بھی تو ہیں. تو اناج تیرے لیے ہے، بھوسا تیرے جانوروں کے لیے. یہ اللہ نے کتنا خیال فرمایا مخلوق کا. اور خوشبودار پھول بھی ہم نے تمہارے لیے کہ اس کو دیکھتے ہو تو تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تمہاری بے چینی کو چین آ جاتا ہے، تمہاری بے قراری کو قرار آ. پھولوں کو دیکھو، دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. دیکھ کر ہی اس کی نکہت گل دیکھ کر، اس کی خوشبو سون کر مشام جاں معطر ہو جاتے ہیں. آنکھوں کو بھی سکون، دماغ کو بھی سکون، دل کو بھی سکون. یہ سب چیزیں اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اے انس جن تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے انسان اور اے جنات دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اتنی نعمتیں اللہ نے بنائی. ابھی تو یہ ایک رکو یہاں پر جو وہ پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ابھی اور آگے بیان آ رہا ہے. لیکن بار بار پھر
نعمتوں کی تکرار ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، اسی طریقے سے جنت کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور حوروں کا ذکر کیا، سب کے تذکرے کیے، اور پھر پوچھا اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسان، اللہ تجھے سب دے رہا ہے لیکن تو نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ آیت، جب یہ سورہ مبارکہ پوری سورہ رحمان میرے آقا نے صحابہ کے سامنے پڑھی تو صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے سورہ رحمان پڑھتا ہوں، تم لوگ چپ چپ سنتے ہو، ارے تم سے بہتر تو جنات ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ سورت پڑھی تو جب میں پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ بلند آواز سے کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم تو تیری ساری نعمتوں کی تعریف کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے۔ انہوں نے کہا یہ بات کہی تو تم بھی بولا کرو جب یہ آیت پڑھی جائے کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو تم بھی کہا کرو ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں، تو تم بھی جواب دیا کرو۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ قرآن مقدس جنات نے بھی سنا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ میں نے کہا تھا کہ جب ذکر آئے گا تو میں تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن ذکر اب یہاں آ رہا، اگلی آیت میں آ رہا ہے اور ہمارا ٹائم آج مکمل ہو گیا ہے۔ وہ جنات کا ذکر ایسے سرسری کر کے گزر جانے سے آپ کو اس کی معلومات نہیں ہو سکے گی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی معلومات آپ کو اچھی طرح سے ہو جائے تاکہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے اور کچھ معلومات بھی اس سلسلے میں ہمارے جن نوجوانوں کو نہیں ہو جائے، لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا اور کل چونکہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، تو امام صاحب نے ان کا معمول ہے کہ وہ قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہیں کل شب قدر کی وجہ سے۔ ہمارا ختم تو 29 کو ہوتا ہے، تو کل پھر انشاءاللہ شب قدر پر بھی گفتگو کرنی ہوگی کہ شب قدر کیا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی، تو شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ عنوان نہ آئے، ہم دیکھیں گے اگر وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ تعالی سورہ جن جب پڑھی جائے گی اور میرے خیال میں جو ہے وہ کل ہی پڑھی جائے گی، سورہ جن کی تلاوت کل ہی ہوگی، تو اگر وقت میں گنجائش رہی تو ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کر دیں گے تاکہ ہماری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور اس سلسلے میں معلومات ہو۔ کچھ لوگ جن کا نام سنتے ڈر جاتے ہیں، ارے باپ رے باپ، جن جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے وہ بھی مخلوق ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہم پابند ہیں ویسے وہ بھی پابند ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہے وہ ہم میں کچھ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان ہیں، ویسے ان کے یہاں بھی کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، ویسے ان کے یہاں بھی کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ غیر مسلم ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جیسے فرقے شیعہ، سنی، وہابی وغیرہ، ویسے ان کے یہاں بھی فرقے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ یہ ہے کہ وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ نقصان کرنا چاہیں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکلیں، کبھی بھی اپنا معمول بنا لیں، کبھی بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھے بغیر گھر سے نہیں، کیونکہ جب ہم آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں تو 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، 2 فرشتے، اور جب تک ہم گھر لوٹتے نہیں تب تک وہ ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستے سونے ہو جائیں، یہ حدیث پاک، کچھ لوگ بڑی بہادری بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے، جب راستے سونے ہو جائیں، خالی ہو جائیں رات کو راستے، تو آقا فرماتے ہیں پھر ان سونے اور خالی راستوں پہ نہ چلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق کو پھر چھوڑتا ہے اور اجازت دیتا ہے پھر وہ چلتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں رات میں جو ہے وہ اکیلے نہ رہا کرو، اپنے گھر میں بھی بڑے کمرے میں اکیلے نہ سویا کرو۔ اسی طرح رات جب ہو جائے اور قبرستان میں کوئی نہ ہو، اکیلے قبرستان نہ جایا کرو۔ یہ احتیاطیں بتائی گئی، کیونکہ ہمارے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں، ان مخلوق کو بھی چھوڑا جاتا ہے، اور اگر آپ کو جانا ہی پڑے تو یہ دعا 3 مرتبہ، جہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی اور مخلوق کا خوف اور خطرہ لگتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو یاد کر لیں، 3 مرتبہ پڑھ کے کہیں چلے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ حضور علیہ السلام سفر میں جس بھی منزل پر اترتے تھے، منزل پر اترتے وقت حضور علیہ السلام اس دعا کو پڑھ لیتے تھے، کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل وقت میں گنجائش رہی تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جنات کے والے سے اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ